کوئی شیخ حمید ہیں، ان کے نام یہ خط لکھ رہے ہیں. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی بڑی تاکید تھی. جتنا بھی ہم لوگوں سے مواخذہ ہوتا تھا انہیں احوال کے نہ لکھنے کو ہوتا تھا، لکھنے میں نہیں. حضرت اوپر رہتے تھے، ہم لوگ نیچے کو گئے میں 12-1 بجا ہو گیا. ہم لوگ بیٹھے تھے، بات چیت جیسے ہوتی ہے. اس کے بعد کہا کہ تم لوگ اپنے احوال کی اطلاع لکھو. ہم نے کہا کہ وہ دیکھا کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں، یہ حضرت کو گوارا نہیں ہوا. 1 بجے 2 بجے بعد جب یہ بات ہوگی تو خود اپنے حال میں تم لگ جاؤ گے، گپ شپ کی مہلتیں ہی نہیں ملے گی. فرماتے تھے بھائی حضرت عبدالباری ندوی نے رحم اللہ نے پوچھا حضرت سے، حضرت آپ تھانہ بھون گئے ہیں یا رہے ہیں؟ کہا میری زندگی وہیں کٹی. دن بھر میں کام کرتا تھا، تھانے کی مکتوبات وغیرہ لکھتا رہتا تھا، اور اثر بعد جنگل نکل جاتا تھا. لکھا ہے سب. اور اثر بعد جنگل نکل تو مجھ کو وہ کیا دیکھتے تھا پر میں. امام عبدالباری ندوی کو جواب یہ ہم نے سے کہا کہ مجھے کیا دیکھتے. وہ دن بھر میں کام کرتا تھا، لکھنے پڑھنے کا حضرت تھانوی کے، اور شام کو باغ نکل جاتا تھا. تو کیا مجھے دیکھتے؟ میں تھانے بھر میں خانقاہ میں بھی رہتا ہی نہیں تھا، رہا تو کام میں نہیں باہر جنگل میں. بالکل حضرت کا یہی حال تھا. باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے جی، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم. باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے جی، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم. حضرت کا واقعی حال یہی تھا. ہم لوگ جاتے آتے رہتے تھے حضرت، اور ہم سب لوگ وعد ہوتا تھا بات جوشیلا آواز. سوچتے تھے کہ اب پہلی بات ملاقات ہوگی. سوئے ہمارے یہاں. اب یہ معلوم کہاں پڑا، ندواسا پڑا کہ بھیرا پڑا، کہاں پڑا، وجہ پہلے نکل جائے. سب لوگ ملاقات کے متمنی. اب باغ میں بس شیخ خود بھی باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے جی، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم. مجھے کوئی شیخ حمید صاحب ان کو خط لکھ رہے ہیں. شیخ معصوم خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے اسی ہندوستان میں. اس کے خطیج سے سمجھیے کتنی اہمیت ہے. محبت آثار شیخ حمید. سلام و دعا و سلام. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو، یہ بڑی تاکید. ہم لوگ جتنا مواخذہ ہوتا یہ احوال نہ لکھنے کو ہوتا تھا. احوال لکھنا آسان نہیں. ہم لوگ کہتے تھے حکیم ڈاکٹر کو اپنا احوال بتلانا مشکل ہو جاتا ہے ظاہری، باطنی احوال لکھنا آسان ہے. وہ بھی اپنے باطنی احوال کہ میرے اندر تکبر ہو، میرے اندر یا کوئی بیان لکھے. حالات کے لکھنے کو بہت کڑی نہیں، بلکہ جتنے مواقعات ہوتے تھے عموماً اپنے حالات کے نہ لکھنے ہی کو ہوتے تھے. اپنے احوال باطنی لکھنا آسان نہیں ہے. میں کہتا ہوں ظاہری احوال ڈاکٹر جب پوچھنے لگتا ہے تو بہت سارے نہیں بتا پاتے اپنے احوال بیماری کے. یہ ظاہری جو باطنی احوال تو بہت باریک وہ کوئی بھی لکھے گا. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے.
اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو اور ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. اپنے مرید کو لکھا ہے شیخ حمید صاحب کو ہے. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو اور ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. سب کو اللہ ہم لوگ کو توفیق. خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو. آج کا دن کام کا دن ہے. آج کا دن کام کا دن ہے. کل کا دن اجرت کا دن ہے. کل اجرت ملے گی. آج تو کل نہیں ہوگا. وقت کار میں یعنی کام کے وقت میں آج کا دن کام کا دن ہے. کل کا دن اجرت کا دن ہے. وقت کار میں منتظر اجرت ہو بیٹھنا دراصل اپنے آپ کو اجرت سے باز رکھنا. کام کے وقت میں لوہ لئی میں گزار دیا اس کو تو اجرت کیسے ملے گی. آج کا دن کام کا دن ہے. کل کا دن اجرت کا دن ہے. وقت کار میں منتظر اجرت ہو بیٹھنا دراصل اپنے کو اجرت سے باز رکھنا ہے. اجرت تو کام کے بعد ملے گی. کام ہی کے وقت اجرت کی تعریف ہو گئی کیسے ملے گی. آج کا دن کام کا دن ہے. کل کا دن اجرت کا دن ہے. وقت کار میں منتظر اجرت ہو بیٹھنا دراصل اپنے آپ کو اجرت سے باز رکھنا ہے. یہ بات اچھی ہے. اردو ہے لیکن یہ تو فارسی زبان کا ترجمہ ہے. حضرت کے زمانے میں اردو نہیں تھا لیکن وہ فارسی والے سناتے تھے. اپنے آپ کو اجرت سے باز رکھنا. ادائے خدمت میں لذات کے در پہ نہ ہو. خدمت کرو. اگر لذت دے تو نعمت ہے. نہ دے تو دامن اطاعت ہاتھ سے نہ چھوڑو. الفاظ جو ہے ترجمہ بھی بہت اچھا کیا ہے. اردو کا ترجمہ بھی اچھا ہے. یہ تو یہ بات اصل فارسی کی عبارت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے. حضرت عثمان کا ترجمہ تھا بھی نہیں. وہاں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تو فارسی میں سناتے تھے. اگر لذت دیں تو نعمت ہے. نہ دیں تو دامن اطاعت ہاتھ سے نہ چھوڑو. اطاعت میں خود لذت. بندگی سے مقصود محنت و مشقت ہے. محنت و مشقت کر. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جس میں نفس و خواہش کی مخالفت ہے. ظاہر ہے کہ مجاہدے میں مخالفت ہی تو نا. سونے کا جی چاہتا ہے نہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی چیز کھانے کی جی چاہتا ہے مسئلہ یہ کہ نہ کھائے تو مجاہدہ ہوگا کہ نہیں. میں خود میرے سامنے کی بات ہے. میں تھا حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب اور ان کی ایک نواسی تھی بہت عمدہ آئس کریم آئی. اس کو آئس کریم نام ہی ہم لوگ نہیں سنتے کہ اچھے عمر اب کوئی یہی واقعہ ہے کوئی لے آیا ہوگا. تو حضرت نے لیا ایک چمچہ کھایا اور ایک سے
اور فوراً اس کو دے دیا اپنے نواسی کو، میں بھی بیٹا مجھ کو نہیں دیا، نواسی کو دیا اور کہا کھا ڈالو تم، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. اچھا باقی حضرت وہ معصوم تو نہیں کہا جا سکتا لیکن محفوظ کہا جا سکتا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک معصوم ہونا، یہ تو انبیاء کے ساتھ خاص ہے. محفوظ بہت سے اولیاء گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں، محفوظ ہونا اور بات ہے. معصوم ہونا، معصوم تو ایک عقیدہ ہی ہے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، لیکن بہت سے اولیاء ایسے ہیں جو محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے. محفوظ غیر کا خطرہ بھی ان کے دل میں نہیں آتا. اللہ والے، اللہ والے. یہ کتاب بہت خوب ہے. اگر لذت دیں تو نعمت ہے، اگر عبادت میں لذت ملے تو نعمت ہے، نہ دیں تو دامن اطاعت ہاتھ سے نہ چھوڑو. اس وظیفے میں جی نہیں لگتا. بہت سے لکھتے بھی رہتے ہیں حضرت کے بارے میں، بہت لذت نہیں ملے چھوڑ دیا. لذت مقصود نہیں ہے، عبادت مقصود ہے. عبادت میں لذت ملے یا نہ ملے، آپ کو عبادت کرنا ہے. آپ کو فرض نماز ہے، آپ عبادت کر لیجیے جیسے ہو کیجیے. اس میں لذت طلب کریں گے تو لذت ہی ہو جائیں گے. اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، لذت کے طالب بن جاؤ گے. بندگی سے مقصود وہ محنت و مشقت ہے جس میں نفس و خواہش کی مخالفت ہے، نہ کہ وہ عیش و عشرت. عیش و عشرت نہیں ہے جس کے ہوا و ہوس متبنی ہے. ہوا و ہوس عیش چاہتا ہے آدمی، نفس چاہتا ہے، لیکن یہ عبادت کے بغیر ہے. وہ لذت و راحت جو اس طرف سے عطا ہوئی ہے چیز ہی دوسری ہے، جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ دوسری چیز ہے. نفس و ہوا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ عبادت کرتا ہے. لذت ملی اللہ کا شکر ادا کرو، نہ ملی تو نے اطاعت تو کیا، اطاعت کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، جی نہیں لگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر لذت دے دیا رکوع میں، رکوع ہی میں رہ جاتے ہیں، سجدے میں رہ گئے بہت سے گزار دن، رات رات بھر. وہ لذت و راحت جو اس طرف سے عطا کی جاتی ہے چیز ہی دوسری ہے. نفس و ہوا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. لیکن وہ لذت جو ایک عطیہ ہے، چونکہ یہ لذت کا ایک عطیہ ہے، اس لیے طاعت کو اس کے نہ ملنے کے حال میں موقوف نہ کرنا چاہیے. لذت ملے یا نہ ملے آپ طاعت کیجیے. اپنے وقت نماز فرض ہے، پڑھو، جی لگے نہ لگے. ذکر میں بیٹھ جاؤ، چاہے جی لگے نہ لگے بیٹھ جاؤ. نفس و ہوا کا اس میں کوئی بالکل دخل نہیں ہوتا. لیکن وہ لذت جو چونکہ ایک عطیہ ہے، اس لیے طاعت کو اس کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہ کرنا چاہیے. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کریں. تحصیل طاعت میں طاعت کو بجایا رہا، حلاوت ملے یا نہ ملے. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کریں اور امید نجات و رحمت الہی کی، امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کریں.
طاعت کو بھی اس کی رحمت کا اثر سمجھے. اب جو طاعت کی توفیق ہوئی یہ بھی انہی کی طرف سے. نقطہ لکھا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، وہاں سے آ گیا ہے سب مضمون ہے بتلا ہوگا. لیکن وہ لذت چونکہ ایک عطیہ ہے، اس لیے طاعت کو اس کو نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. پوری بات تھانوی کے تک بھری ہوئی ہے مضمون سے، پوری کتاب. طاعت مقصود ہے، لذت مقصود نہیں ہے. لذت کے در پہ ہو کر کے طاعت کو نہ چھوڑو. لیکن وہ لذت کیونکہ ایک عطیہ ہے، اس لیے طاعت کو اس کے نہ ملنے میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کرے. ماشاء اللہ، تحصیل طاعت میں، لذات میں نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، خاص طور سے ہم جیسے عمر رسیدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کرے اور امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کریں. امید نجات رحمت الہی، آپ کو عمل کرنا ہے. کیا نتیجہ ہوگا اللہ کے حوالے کیجیے. لذت ملتی ہے ان کا شکر ادا کیجیے. نہ ملے آپ نے طاعت کیا اس کا ثواب ملے گا وہاں. جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے ثواب ہے نا. ہم یہی آپ جی کا شکر سب کر رہے ہیں، جی نہیں لگتا تو اللہ اس کا بھی ثواب دے گا. طاعت کو لذات کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا ہے. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کریں اور امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کریں. امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کریں. طاعت کو بھی اس کی رحمت کا اثر و نتیجہ سمجھیں. یہ بھی دیکھیں کہ فلاں طاعت جو کر رہے ہو وہ بھی اللہ کے توفیق سے کر رہے ہو. کتنے لوگ بیکار رہتے ہیں، یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں. کبھی بمبئی میں جانا ہوتا ہے شمشاباد ساحل پر، بیکار کوئی کام نہیں، تفریح بھی نہیں. یہاں بیٹھے وقت کو کاٹنے کے لیے کئی گھنٹہ 1 بجے 2 بجے بیٹھے رہتے ہیں. لہریں دیکھتے ہیں صرف سمندر کی. لیکن وہ لذت چونکہ ایک عطیہ ہے، اس لیے طاعت کو اس کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. آپ نماز پڑھیے، لذت ملے نہ ملے، لذت ملے اللہ کا عطیہ سمجھیں، نہ ملے اپنے نفس کا قصور سمجھیں، اور یہ واجب آپ پر ہے اس کو ادا کیا، اس پر خوش ہوئی کہ اللہ نے ہم نے لذت کی طلب میں نہیں، حلاوت کے طلب میں نہیں، اللہ کی اطاعت ہے ہم کو کرنا ہے، جی لگے یا نہ لگے. لیکن وہ لذت چونکہ ایک عطیہ ہے، اسے طاعت کو اس کے نہ ملنے میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کریں. طاعت کے کرنے میں جان و دل سے کوشش کریں اور امید نجات رحمت الہی اور امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کریں. اردو ترجمہ بہت عمدہ کیا ہے. خیال میں حضرت کے زمانے میں ترجمہ نہیں تھا، خود کرتے تھے وہ ترجمہ. اب کی طرف تھڑنے کا
اس زمانے میں تو ہر مولوی پھانسی جاتا تھا، اب تو اکثر مولوی پھانسی نہیں جاتے، پھانسی نہیں جاتے، کہتے بیکار ہے، کیا فائدہ. اچھے لوگ کہتے ہیں. میں کہا فارسی میں تمام تصوف کے علوم تو زیادہ اب بھی فارسی میں ہے، عربی سے فارسی میں ہے، فارسی سے اب بھی اردو میں سب نہیں آئے. اس لیے طاعت کو اس کے نہ ملنے میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کریں. ہم لوگ گلستہ پڑھاتے تھے، دارالعلوم کے مفتی مئو کے گلستہ پڑھاتے تھے، تو کہتے جی چاہتا کہ یہی پڑھائے. اتنا خوش ہوتے تھے پڑھا کر کے اس کو. نہیں مطلب کہ ہم تو عربی کتابیں کو پڑھاتے تھے سب، نہیں اس کو پڑھاتے تھے، بس پڑھاتے تھے. نہ تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کریں اور امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کرائیں. طاعت کو بھی اس کی رحمت کا اثر سمجھیں. طاعت جو ہم نے کیا اور اسی کی توفیق کی جانب اس کو منسوب کریں. اپنے حول و قوت کو اس معاملے میں بالکل دخیل نہ قرار دیں، بس اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. تکبر و عجب سے برطرف رہیں. اگر کبھی حول و قوت کو اپنی طرف عائد ہوتا دیکھیں، حول و قوت کو اپنے ذاتی سمجھیں، تو اس پر نادم مستغفر ہو. تم کو توفیق ملی تو عجب نہ کرو کہ ہم نے کیا، بلکہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دی. حول و قوت کو اپنے ذاتی چیز سمجھیں تو اس پر نادم ہو. اطاعت بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں. گناہ سے استغفار نہیں کر رہے ہیں، طاعت بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں کہ یہ طاعت جو ہم نے کیا ہے وہ اللہ کے منشے کے مطابق نہیں ہے. اور اپنی اطاعت کو شایان درگاہ قدس نہ جانے، درگاہ قدس کے لائق نہ جانے. یہ ندامت اور استغفار رفتہ رفتہ دید حول و قوت عجوب و تکبر کا علاج کر دیں گے. جب اللہ کی طرف سمجھو گے تو اپنے سے نظر ہٹ جائے گی کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، تو اس پر عجوب ہوگا. ابھی اللہ توفیق ہٹا لے کچھ نہیں کر پاؤ گے. اپنی اطاعت کو شایان درگاہ قدس نہ جانے. یہ ندامت اور یہ استغفار رفتہ رفتہ دید حول و قوت عجوب و تکبر کا علاج کر دیں گے اور اعمال کو قابل قبول بنا دیں گے. ایک بزرگ نے کہا ہے کہ نیک عمل کر اور استغفار کر. فرما رہے ہیں ایک بزرگ نے فرمایا ہے نیک عمل کر اور استغفار کر. طریقہ بندگی یہی ہے. عبادت کرنے کے باوجود اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے. پھر دعا کر رہے ہیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے وسیع ہے، میرے گناہوں کو ڈھانک سکتا ہے آپ کی مغفرت. ورحمتوں کو ارجع عندی من کل عمل، اور آپ کی رحمت میرے نزدیک اپنے عمل سے زیادہ امید والے ہیں. آپ کی رحمت مغفرت
اس کے بعد بہت لکھ رہے ہیں دادیم، لکھ کے کہتے ہیں، فرما رہے ہیں شیخ، دادیم ترا از گنج مقصود نشا، گرما نہ رسیدیم تو شاید بے رسی، تم کو ہم نے بہت بڑا مقصود دے دیا ہے، سب اللہ کی طرف سے، سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے ہے جو کچھ ہے، اپنی طرف منسوب نہ کرو۔ اس پر خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ دادیم ترا از گنج مقصود نشا، گرما نہ رسیدیم تو شاید بے رسی، ہم نے تم کو مقصود کا خزانہ دے دیا، ہم نہیں پہنچے، دیکھا اپنے نفی بھی کر رہے ہیں، ہم نہیں پہنچے، اس پر عمل کر کے تم پہنچ جاؤ، بس خواجہ محمد معصوم۔ یہ تاریخ ہے، پوری کتاب انہیں سب چیزوں سے بھری ہوئی ہے، جس نے ترجمہ کیا، خلاصہ کیا ہے، بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں۔ تلخیص و ترجمہ از مولانا نصیر احمد فریدی، حضرت کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت فارسی میں سناتے تھے، لیکن بہت اچھا ترجمہ، خود صاحب دل۔ وہ آئے تھے حضرت کے یہاں، تو حضرت بھیجا ان کو پہنچا دو اسٹیشن، جا رہا تھا پر، تو ہمارے کیا مجھ سے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جن کو حضرت بخاری شریف فتح الباری کے ساتھ پڑھاتے ہیں؟ آپ ہی ہیں؟ میں انہوں نے پوچھا راستے میں شہر میں، نہیں حضرت بخاری پڑھانے میں فتح الباری سامنے رکھتے تھے، اب پڑھاتے تھے ہم لوگ، کئی جلد پوری ختم کیا ہوتی 13 جلد، مولانا حنیف صاحب نے کل نہیں پڑھا، کچھ ہم نے زیادہ پڑھا ہوگا، فتح الباری سامنے رکھتے تھے، اس کو سناتے نہیں تھے لیکن رکھتے تھے سامنے، مگر مولانا حنیفی صاحب فتح الباری کے بارے میں وہی پڑھتے تھے، اب وہ 13 آدمی تھے، ان کا ترجمہ ایک دن کا تھوڑا ہوتا، مولانا ہم نے ترجمہ 10 دن کا کر لیا، یہ جو پڑھنا ہے 10 دن اس کو کر لیتے، ذہین تھے بہت زیادہ، ان کے استاد ہمارے وہ استاد بہت ذہین، اللہ تعالیٰ ان کو بھی درجات عالیہ سے نوازے۔ سبق میں تو ہم لوگ ساتھ ہی بیٹھے تھے حضرت کیا، لیکن تقریر حضرت یا تو جامی صاحب کہتے تھے یا وہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے باطنی دولتوں سے نواز دے، باطنی دولت۔ علم بہت بڑی بہت عبادت ہے، علم معمولی، اس کے اندر نورانیت تھوڑی ہے، علم کے اندر بھی نورانیت ہے، علم کو علم کی طرح حاصل کیا جاتا ہے تو اس کا فیض پہنچتا ہے جیسے ذکر سے پہنچتا ہے، علم اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم نبوت سے نواز دے، اس کے فیض و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں اچھا ہوا چھپوا دیا انہوں نے، ورنہ کیا جانتے ہیں ہم لوگ، اردو میں چھپ گئی، فارسی کا پتہ بھی نہیں، کہیں ہوگی ضرور فارسی کی بھی کچھ۔ ہاں اچھا، ہمارے ہی ہیں، ہم کو خبر نہیں ہوگا، سب ہم ہی جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں، اس پر نظر رہتی ہے۔ سامنے سب کتابیں ہیں، رات کو اٹھ کے آتا تھا اس پر لینے کے لیے، گھر میں ارے گر جائے گی رات میں کیا اٹھ کے، اب یہاں آ کے نکالتا تھا تو اس میں چکر آنے کا بھی ڈر رہتا تھا، ضرور منع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے علوم معارف سے مسرور فرما دے، بہربر فرمائے۔ علوم علم رہے گا تبھی تو عمل کرو گے، حضور کیا کہے گا، اقرا کہا کہ پڑھو، اقرا علم ہی تو ہے، پڑھیے، معلوم ہوا کہ عمل کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی علم سے نوازے، جو علم مطلوب ہے شرعاً، اللہ اس علم سے ہم سب کو مشرف فرمائے۔ ایک جاہل آدمی جس کو آپ سمجھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے علم اس کو ہو، جو مقصود علم ہے وہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ
اس طرح سلسلہ رہ جاری ہے. مجھ کو بھی فائدہ ہوتا ہے مجھے. اگر یہ مجلس نہ ہوتی تھی یہ کتاب لے کے نہ بیٹھتا میں کبھی نہیں. دیکھ لیتا ہے چھوٹے اس سے، اس طرح پوری نگاہ میں اس پر رکھتا ہوں. سنانے میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ہی کو سنا رہا ہوں. دعا کیجیے بس. اللہ تعالیٰ پھر دے ان علوم حق سے، علوم الہیہ سے، علوم قرآن حدیث سے ہمارے قلوب کو مسرور فرمائے، روشن فرمائے. آج اس علم کی قدر نہیں آتے. علم سب سے پہلے اقرا آیا پڑھو، یہ علم ہی تو ہے. اس بنا پر علم کی بہت قدر کرنی چاہیے. علم ہی سے عمل آتا ہے، عمل سے پھر حال آتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.